امیر بلاش ٹیپو کے قتل کے بعد جو صدمہ اس فیملی نے برداشت کیا تھا اور لوگوں کی جو ایک ہمدردیاں اور آج بھی ہیں، دشمنیوں میں عورتوں پر حملے نہیں کیے جاتے، اس حوالے سے بھی لوگ اس کو بھی کوئی ایک اچھی نگاہ سے نہیں، اس عمل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ مین کردار ایک اور ہے عارف نام کا، جس نے امیر موصب اور ان شوٹرز کے درمیان میں میٹنگ ارینج کرائی تھی اور سارے معاملات طے کرائے تھے۔ سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو جو دشمنیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، جو دشمنیوں کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ سبق ان دونوں گھرانوں کے لیے بھی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، دنیا بھر کی آسائشات ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، قیمتی پراپرٹیز ہونے کے باوجود آج وہ اپنے گھروں میں نہیں رہ پا رہے۔ جاوید بٹ کیس میں جو ملزم ہے امیر موصب کو قرار دے دیا گیا ہے۔ خرم پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس طرح کی پیشن گوئیاں یہ پہلے سے ہی کر دیتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے، گل ود گئی ہے ٹریس، اب ان تک یہ پیشن گوئیاں کس طرح سے آتی ہیں، کس طرح سے یہ ان کو آگے کنوے کرتے ہیں۔ اب اس کیس میں آگے کیا ہونے والا ہے، پاشا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ پاشا صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ وقت آنے سے پہلے چیزوں کو جو ہے کنوے کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، کیسے کر لیتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا یہ کچھ ہونے والا ہے، یا ہنٹ دے دیتے ہیں؟ اس میں ہنٹ یہ تھا، وہ جو بھی آپ نے کی گل ود گئی ہے، کہ جس وقت میرے تک یہ معلومات آئی تھیں کہ جو شوٹرز پکڑے گئے ہیں، اس وقت سب کا دھیان شوٹرز کی طرف ہی تھا اور شوٹرز کے بارے میں لوگ بتائی جا رہے تھے کہ یہ کہاں رہتا ہے کیا نہیں، لیکن کسی شوٹر کا انکشاف سامنے نہیں تھا آیا۔ تو جب میرے ذرائع سے مجھے یہ معلومات ملی کہ شوٹرز نے امیر موصب کا نام لے لیا ہے، تو وہ میرے لیے بھی ایک بڑی شاکنگ نیوز تھی، کیونکہ میں تو کافی دن سے اس معاملے پہ یہ بات کر رہا تھا کہ صلح کی طرف معاملات کو جانا چاہیے، اور میں خود یہ خواہش رکھتا تھا دل میں کہ اللہ کرے جاوید بٹ کے قتل میں کوئی تیسری قوت سامنے آ جائے، کوئی نہ کوئی ملزم تو سامنے آنا ہی تھا۔ تو یہ کڑیاں جو ہیں امیر بلاش ٹیپو کی فیملی کی طرف یا اس گروپ کی طرف نہ آ جائیں، کیونکہ اگر یہ کڑیاں ادھر چلی گئیں اور کوئی ملزم ایسا پکڑا گیا کہ جو یہ بات بتا دے جس نے شوٹرز نے بتا دی ہے، تو پھر مستقبل میں اس دشمنی کی آگ کو جو بجھانے کی ہم لوگ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، وہ آگ بجھتی پھر نظر نہیں آئے گی۔ تو جب امیر موصب کا نام سامنے آیا تو میں خود بڑا شاکڈ ہوا اس بات سے، لیکن ظاہر ہے ابھی پولیس تفتیش کر رہی تھی، تو ہم پہ بھی یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بیفور ٹائم کئی چیزیں ایسی نہیں بیان کرنی چاہیے کہ جس سے مقدمے کی تفتیش پہ کوئی اثر پڑے۔ تو وہ یہ چیز کنفرم میرے پاس آ چکی بھی تھی کہ امیر موصب کا نام شوٹرز نے لیا ہے، تب میں نے یہ اسٹیٹس لگایا تھا کہ گل ود گئی ہے۔ پاشا صاحب مجھے بتائیے گا کہ بلاش کیس کے بعد ان کی فیملی کے ساتھ سب لوگوں کی بہت ہمدردیاں تھیں، بہت سمپتی تھی کہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس کے بعد اتنی سازش کرنا یا یہ سب کچھ کرنا، ایک طرف صلح کی باتیں، ایک طرف امن کا پیغام، دوسری طرف اس سازش کو کرنا، یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، نہ تو تیفی بٹ گروپ کی طرف سے یہ پیغام تھا صلح کا، نہ امیر بلاش ٹیپو کی فیملی کی طرف سے کچھ صلح کا پیغام تھا۔ یہ صلح کا پیغام یا صلح کی کوششوں کی خواہش کا اظہار کرنا وہ ان لوگوں کا تھا کہ جو چاہتے تھے کہ ہو، اور اپنے اپنے لیول پہ لوگ کوشش بھی کر رہے تھے، جس طرح ہم میڈیا پرسن ہو کے ہم اپنے انٹرویوز میں اس خواہش کا اظہار کر دیتے تھے۔ دونوں گروپوں کا اس طرف رجحان نہیں تھا، نمبر ون چیز، کیونکہ امیر بلاش ٹیپو کے قتل کے بعد جو صدمہ اس فیملی نے برداشت کیا تھا اور لوگوں کی جو ایک ہمدردیاں اور آج بھی ہیں، لوگ امیر بلاش ٹیپو کے حوالے سے آج بھی کافی زیادہ لوگ جو ان کی ہمدردیاں ان کے خاندان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ اس سے پہلے ٹیپو، اس کے والد بھی قتل ہوئے، دادا بھی قتل ہوئے، تو لوگ ان کو ایک مظلوم خاندان کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ بٹ جاوید بٹ کے قتل کے بعد جب یہ چیز سامنے آئی ہے اب کہ امیر موصب اس میں انوالو ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کی ایک خاصی تعداد کی جو ہمدردیاں پھر بھی ادھر ہی ہیں، لیکن اس چیز کو بھی ایک بڑا طبقہ نہیں پسند کر رہا کہ دشمنیوں میں بہنوں کو نشانہ بنایا جائے۔ اس چیز کی بھی جو لوگ دیکھیں پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، انتشاری نہیں ہے، وہ اس چیز کو بھی، جہاں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ امیر بلاش کا قتل جو ہے وہ غلط ہے، ظلم ہے، وہاں وہ یہ بات بھی کرتے ہیں پھر یہ بھی ظلم ہے، بلکہ یہ بڑا ظلم اس حوالے سے ہے کہ ایک بہن گاڑی میں موجود ہے، اٹیک کیا جاتا ہے، اس کا ہسبینڈ مارا جاتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتی ہے، تو دشمنیوں میں عورتوں پر حملے نہیں کیے جاتے، اس حوالے سے بھی لوگ اس کو بھی کوئی ایک اچھی نگاہ سے نہیں، اس عمل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو اب چونکہ یہ چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، امیر موصب کا کردار سامنے آ گیا ہے، اور ابھی تک کسی شوٹر نے اس سارے معاملے میں کیسر بٹ کا یا امیر فتح کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو
مین کردار ایک اور ہے عارف نام کا، جس نے امیر موصب اور ان شوٹرز کے درمیان میں میٹنگ ارینج کرائی تھی اور سارے معاملات طے کرائے تھے. اب عارف گرفتاری کے بعد کیا انکشافات کرتا ہے، اس کے بعد کافی ساری چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی. بتائیے گا پاشا صاحب، اتنے بڑے بڑے ڈیرے، پیسہ، دولت، گھر، سب کچھ، لیکن سکون نہیں ہے. سب بھاگے ہوئے ہیں، گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں، گھروں میں اجاڑ پھری ہوئی ہے، ماں بھی پریشان ہوگی ان کی، وہ بھی سکون سے اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے. دشمنی ابھی مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے کہ واقعی یہ حقیقت ہے اور یہ سبق بھی ہے. اس چیز سے سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو جو دشمنیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، جو دشمنیوں کو لے کر چلتے ہیں. یہ سبق ان دونوں گھرانوں کے لیے بھی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، دنیا بھر کی آسائشات ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، قیمتی پراپرٹیز ہونے کے باوجود آج وہ اپنے گھروں میں نہیں رہ پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا سبق ہے ان دونوں فیملیوں کے لیے بھی کہ ان دشمنیوں میں رکھا کچھ نہیں ہوا. کیا فائدہ کہ در بدر ہوئے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں امیر موصب یا امیر فتح، جو امیر بلاش ٹپو گھرانے کے دو مین لوگ تھے، وہ دونوں اپنے گھر میں موجود ہی ہیں. ایک ملک سے باہر ہے، ایک ملک میں روپوش ہے. تیفی بٹ ایک عرصے سے روپوش ہے، بیرون ملک ہے. گوگی بٹ روپوش ہے. اس کے بعد اب کیسر بٹ بھی ان میں شامل ہو گئے ہیں. تو مقصد ان سب کے ڈیرے غیر آباد ہیں. وہاں پہ جو رونقیں ان کے ڈیروں پہ رہتی تھیں، کیونکہ ان ساروں کا ایک سوشل سرکل بھی تھا، پولیٹیکلی سرکل بھی تھا، تو ایک رونقوں کا سما رہتا تھا ہمیشہ سے. آج وہ ویرانی ہیں. کہاں ہیں وہ سب لوگ؟ کوئی نظر نہیں آ رہا. لوگ تو اب جاوید بٹ کے قتل نے تو اتنا خوف ڈال دیا کہ دونوں گھرانوں کے جو قریبی لوگ ہیں سب انڈر گراؤنڈ ہیں. کیونکہ اب یہ چیز چل پڑی ہے کہ اب اس دشمنی میں رشتہ داروں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کل کلاں کو قریبی دوست کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے وہ سب انڈر گراؤنڈ ہے. تو سکون تو نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ کسی ایک شخص کو نہیں، ان ساروں کو سکون نہیں ہے اس وقت. جب آپ اپنے گھر سے باہر گئے ہوں کہیں اور آپ چھپتے پھر رہے ہوں کہ پولیس مجھے گرفتار نہ کر لے، چاہے دیکھیں آپ اپنے ملک میں ہی کیوں نہ ہو یا آپ بیرون ملک ہوں، کیفیت تو یہی ہے نا کہ آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں، دوستوں سے دور ہیں، کھل کے آپ مل نہیں سکتے کسی کو. تو یہ کوئی زندگی تو نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، دشمنی کو بڑھانے کی بجائے ختم کرنے کی جانب جانا چاہیے. پاشا صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ دونوں فیملیز کے لنکس ہیں. وہ لوگ اس سب میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اگر وہ لوگ چاہے تو پازیٹیو کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، اس معاملے کو ختم بھی کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو مزید ہوا دی جائے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو انتخابات ہوئے تھے ان میں ان لوگوں نے ایک ہی جماعت کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا تھا جو اب صاحب اقتدار ہیں. اچھا، جن کو سپورٹ کیا وہ نہ صرف جیتے بلکہ وہ سب ایک اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہیں. اس وقت حکومتی عہدے ان کے پاس ہیں. تو بجائے کوشش تو یہ دونوں گروپ کرتے ہیں اپنے اپنے ان کینڈیڈیٹس جنہوں نے جن کی انہوں نے سپورٹ کی تھی ان سے فیور لینے کے لیے. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ بجائے اس کو کہ ان کی قانونی معاملات میں سپورٹ کریں، وہ ان کو اس بات پہ قائل کریں کہ آپ ٹیبل ٹاک کریں اور ان معاملات کو ختم کریں. اور وہ کروا سکتے ہیں. ان کے لیے زیادہ آسان ہے کیونکہ یہ ان کی اسیس میں ہے اور وہ اس وقت پاور میں بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو ان کی بات کی اہمیت نہیں ہے وہ شاید آپ کی یا ہماری بات میں وہ اہمیت نہ ہو. تو وہ بجائے اس کے کہ ان کی سفارشیں کریں، ان کو ڈیفینس کرنے کی کوشش کریں، اس کی بجائے وہ بڑا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں کہ وہ اگر ان دونوں خاندانوں کو ملانے کے لیے کوئی ایفرٹ کر لیں.